الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعے جو ہے نظر بد یا نظر بد کا ثبوت ملتا ہے، یا نظر بد کے کوئی اثرات ہیں، یا اس سے کسی کو نفع یا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ وہ کون سی آیات ہیں جن کے ذریعے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر بد کے اثرات ہیں، یا نظر بد سے کسی کو نفع یا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ نظر بد سے تو نقصان ہی سمجھتے ہیں نا لوگ، یا نظر رحمت ہے، اس سے کسی کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو نظر بد کے حوالے سے جو لوگ دلیل دیتے ہیں، سورۃ القلم 68 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 51 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت ہے 51 نمبر، اور اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، آپ مختلف مترجمین کے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کہ قریب ہے کہ وہ جو لوگ کافر ہیں، اے نبی وہ جو لوگ کافر ہیں یہ قریب ہے کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ آپ کو اپنی بصارتوں سے یا اپنی نظروں سے پھسلا دیں، نظروں کے ذریعے پھسلا دیں، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ ذکر سنتے ہیں۔ اے نبی جب آپ ان کافروں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جب وہ ذکر سنتے ہیں تو یہ قریب ہے کہ وہ آپ کو اپنی نظروں کے ذریعے سے پھسلا دیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے مجنون ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نظر بد جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نظروں کے ذریعے پھسلانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ تو ضرور ہے کہ وہ جو مشرکین تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گھور گھور کر دیکھتے تھے، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پیش کرتے تھے اور وہ اس کو ذکر کو، اس نصیحت کو سنتے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو غصے سے، حسد سے، بغض سے، بری نظروں سے، یا ایسی تیز نظروں سے، یا نظریں گھور گھور کر یا نظریں جما کر دیکھتے تھے تاکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ڈر جائیں یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنا پیغام چھوڑ دیں۔ تو اس آیت سے تو اتنا ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے نظر بد کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈرانے کے لیے اپنے نظروں کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں یا اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو چونکہ مشرکین مکہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حوالے سے ناپسند کرتے تھے کہ وہ قرآن مجید سنائیں، تو اس وجہ سے وہ گھور گھور کر دیکھتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس قرآن کی تلاوت سے، اس قرآن کے آیات سے ہٹ جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد حاصل تھی، اور یہ بات بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہلوائی گئی قرآن مجید میں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے رسول آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا، میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے مالک نہیں ہوں نفع کا، ولا ضرًا، اور نہ ہی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کے مختار نہیں ہے، اس کے مالک نہیں ہے کہ وہ اپنے ذات سے کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے، چاہے نظروں کے ذریعے، چاہے کچھ اعمال کے ذریعے۔ نفع یا نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہاں نفع یا نقصان ایک حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مدد ہے زندہ لوگوں کی ایک دوسرے سے، اس سے تو نفع یا نقصان ہوتا ہے، مدد بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی بندہ کسی کو ایذا دیتا ہے ظاہری چیزوں کے ذریعے،
تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے، اور اس کا تاریخی ثبوت بھی ملتا ہے، صحابہ کرام سے بھی ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صحابہ کرام نے مدد کی مختلف جنگوں میں مختلف حوالے سے، اور نقصانات بھی ہوئے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کسی کو نظر دیکھیں، کسی کو دیکھیں اور اس کو نظر بد لگ جائے اور وہ فوت ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے، انسان کا یا کسی جانور کا یا کسی فصل کا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں اتنا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ گھور گھور کر دیکھتے ہیں، جیسے کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، گھور گھور کر دیکھنے سے، عجیب غریب نظروں سے دیکھنے سے لوگ ڈر جائیں اور اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، تو یہی کام جو ہے مشرکین مکہ کرتے تھے، اور اس آیت میں اسی بات کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے کہ اے نبی، جب یہ مشرکین مکہ قرآن سنتے ہیں تو یہ اس طرح دیکھتے ہیں آپ کو کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہٹ جائیں، اس قرآن سے ہٹ جائیں، اس ذکر سے ہٹ جائیں اور اس دعوت سے ہٹ جائیں، تو ان کا دیکھنے کا جو انداز ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ ڈر جائیں گے، یا آپ یہ آیات تلاوت نہیں کریں گے یا ان کو سنائیں گے نہیں، یا آپ اپنے فریضہ سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہاں سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس کو نظر بد کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اسی پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو اس میں باتیں بتائی گئی ہیں، نفع اور نقصان کا کل اختیار اللہ رب العالمین کو ہے۔ دنیاوی اسباب کے ذریعے نفع اور نقصان تو دیا جا سکتا ہے، لیکن نظروں سے کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دیا جا سکتا، کہ یہ نظر بد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو مار دیا جائے یا کسی کو جو ہے بیمار کر دیا جائے۔ تو یہ نفسیاتی اثر ضرور ہوتا ہے، سائیکلوجیکل امپیکٹ ضرور ہے، مگر اس کو آپ نظر بد کے حوالے سے، جیسا کہ معاشرے میں مروج ہے کہ اس سے کسی کا جو ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔